ناظرین سلام علیکم۔ یہ ایک پنجم کی مجلس جو کہ سجاد ٹائم یوٹیوب چینل دوارا نشر کی جا رہی ہے، یہ آن لائن مجلس ہے۔ یہ مجلس ان کی مرد مومن کی ہے جو بہت کم ہی وقت میں ہم لوگوں کا ساتھ چھوڑ کر کے چلے گئے ہیں۔ ایک سورہ فاتحہ کی گزارش ہے ذکی طیب ابن مہدی نواب طیب کو۔ اللہم صلی علی محمد۔ چند اس سے پہلے کہ مجلس شروع ہو چند ارشاد آپ سماعت فرمائیں کہ شعر ایسا ہے کہ کس نے بچھا رکھا ہے مصلی پانی پر، کس نے بچھا رکھا ہے مصلی پانی پر، سورج کی کرنیں نورانی لفظوں سے، سورج کی کرنیں نورانی لفظوں سے لکھتی ہیں ہر ایک روز قصیدہ پانی پر۔ آج کا جو وبائی بیماری چل رہی ہے اس کے اوپر ایک شاعر ہے کہ میری صدی بیمار بہت ہے آ جاؤ، میری صدی بیمار بہت ہے آ جاؤ، سچائی کا ایک جزیرہ پانی پر، سچائی کا ایک جزیرہ پانی پر۔ ایک اور شعر دیکھیں، جو حقیقت میں خود بہادر ہو، جو حقیقت میں خود بہادر ہو، پسر اس کا دلیر ہوتا ہے، جو حقیقت میں خود بہادر ہو، پسر اس کا دلیر ہوتا ہے، کیوں نہ ہو عباس مثل علی، شیر کا بچہ شیر ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ ذوالفقار ایسا کوئی دوسرا ہتھیار کہاں، ذوالفقار ایسا کوئی دوسرا ہتھیار کہاں، یا علی آپ نے بنوائی ہے یہ تلوار کہاں، یا علی آپ نے بنوائی ہے یہ تلوار کہاں، میں نے دل سب کے ٹٹولے ہیں، میں نے دل سب کے ٹٹولے ہیں، خبر ہے مجھ کو، میں نے دل سب کے ٹٹولے ہیں، خبر ہے مجھ کو، سب نصیری ہیں مگر جرت اظہار کہاں، یا علی آپ نے بنوائی ہے یہ تلوار کہاں۔ اب میں بہت ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ مولانا ڈاکٹر منظر علی عارفی صاحب آئیں اور مجلس کو خطاب کریں۔ اللہم صلی علی محمد۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وهو على كل شيء قدير۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا محبوب رب المشرقين والمغربين، جد الحسن والحسين، مولانا أبي القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين والمظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الليل إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال إمام علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، بسم الله الرحمن الرحيم، احذروا نفار النعم فما كل شارد بمردود۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ لطفاً ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و محفوظ عزادار مولا جناب ذکی طیب ابن مہدی حسن مرحوم کی روح کو احسان
اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حضرات گرامی قدر، آج کی یہ مجلس جسے مجلس ایصال ثواب یا مجلس پنجوں کہا جائے، ایک مولا کے عزادار، ایک مرد مومن اور قومی معاملات میں پیش رہنے والے جناب ذکی طیب ابن مہدی حسن مرحوم صاحب کی مغفرت اور ایصال ثواب کے عنوان سے اس کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک قول دامن نہج البلاغہ سے مشکل کشائے دو جہاں حیدر کرار حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا پیش کیا ہے، چونکہ نہج البلاغہ خود پوری نہج البلاغہ امام علی علیہ السلام کے ارشادات سے پر ہے۔ اسی میں سے یہ قول جس میں امام نے ارشاد فرمایا، احذروا نفار النعام فما کل شارد میں مردود۔ مولا فرماتے ہیں کہ نعمتوں کے زوال سے ڈرتے رہو، نعمتوں کے چلے جانے سے ڈرتے رہو۔ کیوں؟ ہر بے قابو ہو کر چلی جانے والی چیز واپس نہیں آیا کرتی۔ مجلس چونکہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہی ہے سجاد ٹائمز نیوز کے ذریعے، اور یہ زمانہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں کورونا کی وبا نے پوری دنیا کو متاثر کر رکھا ہے، اور اتنا متاثر کر دیا کہ ایک انسان دوسرے انسان سے دور ہے، محبتوں کے جو ذرائع تھے وہ سب ختم ہو گئے، مصافحہ ملانا، ایک دوسرے کے قریب بیٹھنا، ایک دوسرے کے یہاں خوشی اور غم میں شریک ہونا، یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ جن سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ یہ خود ایک لمحہ فکریہ ہے کہ مجھ جیسا مولا کا خادم، نوکر، مولا کا ایک عزادار، منظر علی عارفی، میری اپنی بھی کوشش کیا ہماری سب کی یہ رہتی ہے، جتنے بھی ذاکرین ہیں، کہ ہمارے سامنے عوام ہو اور ہم اس کو سنائیں۔ اور اب عوام تو ہے، لیکن عوام کو سامنے لانا جو ہے وہ بالکل ایسا ہو رہا ہے جیسا کہ بیماری کو دعوت دینا۔ ہم تنہا پڑھنے والے ہیں، اور اس چینل کے جو مالک ہیں، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، بھائی جمال مرزا صاحب، یہ اکیلے ہمیں سننے والے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ لائیو ظاہر ہے کہ مجلس ہے، آپ حضرات اور جہاں سے جہاں تک بھی مولا کے چاہنے والے ہیں، یوٹیوب چینل کے ذریعے، سجاد ٹائمز کے ذریعے سے آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ لیکن یہ سب چیزیں ہمارے لیے عبرت کے لیے ہیں کہ ہم کچھ چیزوں سے اور یا ان چیزوں سے سبق حاصل کریں۔ ایک مرد مومن ہمارے درمیان سے گزر گئے اور ہم سب جمع نہیں ہو سکتے۔ یہ ہمارا خود جمع نہ ہونا، یکجا نہ ہونا، یہ بھی ایک ہمارے لیے ایک درس کا مقام ہے کہ ہم انہی باتوں کو سامنے رکھ کر اپنے رب کو پہچان لیں کہ وہ حالات ہمارے سامنے آ چکے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے پاس نہیں بیٹھ رہے، انتقال ہو رہا ہے، لوگ گزر رہے ہیں، اور اس بیماری اور اس وبا کے سبب لوگ اس طریقے سے کسی کی تدفین میں شریک نہیں ہو رہے ہیں جس طریقے سے ہونا چاہیے۔ اللہ سے ابتدا میں یہ دعا کر دوں کہ اے پروردگار، اس ذکر کے طفیل میں کہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں، ہر انسان کو اس وبا سے اور اس بلا سے محفوظ فرما۔ لا آمین۔ میں نے جو قول آپ کے سامنے پیش کیا اس میں یہ میرے مولا کا ارشاد
کہ احذروا نفار النعم فما کل شارد میں مردود. مولا کا یہ ارشاد کہ نعمتوں کے زوال سے ڈرتے رہو، نعمتوں کے چلے جانے سے ڈرتے رہو. کیوں؟ فما کل شارد میں مردود، ہر چلی جانے والی چیز، جو بھی بے قابو ہو کر جو چیز چلی جائے وہ پلٹ کر واپس نہیں آتی ہے. لیکن نعمتیں بھی کئی طرح کی ہوتی ہیں. اب دیکھیے، ہم سانس لے رہے ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اس کا احسان ہے. سانس لینے کی جو اس نے طاقت و قوت ہمیں دی ہے، یہ ایک نعمت ہے. ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ایک نعمت ہے. ہاتھ پاؤں چل رہے ہیں، یہ نعمت ہے. ان تمام تر چیزوں میں یوں تو ہر نعمت وہ ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی، لیکن اگر ایک بھی اپنی جگہ سے ذرا سا ہٹ جائے یا ذرا سا اس میں نقص پیدا ہو جائے، تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز جو تھی، یہ اللہ نے جو نعمت دی تھی، وہ کتنا کام کر رہی تھی. مثال دیں ہم، یہ یوں تو میں نے کہا نا کہ جتنی چیزیں اللہ نے دی ہیں سب اس کا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے، اس کا احسان ہے. لیکن ذرا سا ایک لمحے کے لیے کوئی نہ کوئی بات یا مثال اپنی بات کو پہنچانے کے لیے کہنی پڑتی ہے. ذرا سے یہ انگوٹھا ایک لمحے کے لیے کام نہ کرے. اور چیزوں کا تو میں نہیں کہہ سکتا. ہم پین نہیں چلا سکتے، ہم بٹن لگانے کے لیے چلیں گے، نہیں چلا پائیں گے. ذرا سا آنکھ کے اندر ایک کوئی تنکا چلا جائے، ہم پریشان ہو جائیں گے. یہ بھی نعمتیں ہیں. اچھا، کچھ نعمتیں وہ ہیں جو بے جان ہیں. ان میں ناخون ہے، بے جان نعمت ہے. اس کو آپ ہر جمعے میں تراشیے، تراشنا بھی ثواب ہے. بال ہے، وہ نعمت ہے کہ جس میں جان نہیں ہے. مرنے کے بعد بھی اگر اسے کوئی ٹچ کر دے تو غسل مسے میت واجب نہیں ہے. اس بے جان کے ذریعے اگر آپ جاندار نعمتوں کو سمجھ لیں تو میری محنت کامیاب ہوگی کہ میں کوئی میسیج آپ تک پہنچا پاؤں گا. جب یہ بے جان نعمت جانے لگتی ہے تب ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ نعمت کس طرح کی نعمت تھی. جب تک یہ ہمارے سر پر ہے، ہمارے جسم کی زینت ہے، خوش ہوتے ہیں بالوں کو دیکھ کر. اور جب یہ ذرا سا اگر اس کا کلر چینج ہونے لگے، سفید سے یہ بلیک سے سفید ہونے لگے، اب بتلائیے کتنے انتظامات ہم کرتے ہیں، کتنے جتن کرتے ہیں. لائیے اس کو ذرا سا بلیک کرایا جائے. جا کر ہم پہنچیں گے کٹنگ کرنے والے کے یہاں، اس نے کاٹ دیے، اس کے بعد جب وہ کلر لگانے کے لیے چلیں گے، لگا دیا. پھر بھی ہم غور سے دیکھتے ہیں، کبھی ادھر سے نظر ڈالیں گے، کبھی ایسے نظر ڈالیں گے. یہاں سے تو وائٹ نہیں رہ گئی، اس طرف سے تو نہیں رہ گئی، یہ داڑھی یہاں سے وائٹ تو نہیں رہ گئی. ہم بھی اسی منزل میں آ گئے. ہم بھی جو ہے یہ اب وہ پلاؤ سے جو کھچڑی کی طرف کو آ گئے ہیں، سفید اور بلیک دونوں ہونے لگے. یعنی ذرا سا جو اللہ کی وہ نعمت ہے جس میں جان نہیں ہے، ذرا سا وہ سفید ہونے لگے، ہم اس کو جو ہے بلیک کرانے لگے ہیں. اور اگر یہی نعمت جانے لگے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم یا تو کوئی کپڑا لپیٹنے لگتے ہیں، اور اس سے اگر کام نہ چلے تو کیپ لگانے لگتے ہیں. تو ذرا کیپ لگانے والے سے پوچھیے کہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا کبھی کبھی کیپ لگانے والے جو ہیں وہ جنوری فروری میں بھی آپ کو کیپ لگائے ملیں گے. مئی جون میں لگائے کوئی دشواری نہیں ہے. جواب یہ ملے گا سورج کی تمازت سے، اس کی گرمی سے بچنے کے لیے ہے. لیکن جب کوئی جنوری فروری میں لگائے ملے، اب ان سے پوچھیے کہ آپ کون سا سورج ہے جو شدت اختیار کیے ہوئے کہ آپ اس کی گرمی سے بچنے کے لیے لگائے ہوئے، وہ فوراً کہے گا نہیں، یہ سورج اور گرمی سے بچاؤ کے لیے نہیں ہے، بلکہ چونکہ بال اڑ گئے ہیں تاکہ لوگوں کی نظر نہ پڑے کہ یہ گنجے ہو گئے ہیں، اس وجہ سے یہ لگایا. تو جو بے جان نعمت ہے جب وہ جانے لگتی ہے تب ہمیں احساس ہوتا ہے. اور یوں تو ساری نعمتیں ہیں اللہ کی. اگر ہم ہر نعمت کو سامنے رکھ کر خیال کر لیں، ہم اس کا شکر ادا کرتے چلے جائیں گے. اور جب ہم شکر ادا کریں گے وہ نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جائے گا. اسی لیے اس نے قرآن مجید میں کہا ہے لئن شکرتم لازیدنکم. جتنی نعمتیں انسان کو اللہ نے دی ہیں، فرمایا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں ان نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا. تو ہمیں چاہیے کفران نعمت نہ کریں بلکہ شکر ادا کریں تاکہ نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے. صلوات ارشاد فرمائیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. رہی بات یہ کہ ہم ایسے عالم میں اور ایسے حالات میں بھی، ظاہر ماہ مبارک رمضان بھی ہے، عبادت کا مہینہ ہے، اس کا ذکر کرنے کا مہینہ ہے، اس کو یاد کرنے کا مہینہ ہے، روزے کی شکل میں، قرآن مجید کی شکل میں، دعاؤں کی شکل میں. ظاہر ہے کہ یہ شب تو شب جمعہ ہے. اگر ہم ایسے موقع پر جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، ماہ مبارک رمضان،
یہ ہمارے لیے سعادت ہے، یہ اللہ کا کرم، یہ اس کی مہربانی ہے کہ ہمیں ایسا مہینہ نصیب ہو گیا اور ہم اس میں بھی عبادت نہ کریں. اور عبادت نہ کر کے بھی بہت سے افراد ہم نے دیکھا ہے، آپ بھی اسی زمانے میں ہیں اور ہم بھی ہیں، کہ وہ صحت بھی ہمیں بظاہر نظر آ رہی ہے، عمر بھی کوئی ایسی نہیں ہے کہ وہ کوئی ڈھل گئی ہو، اور اس کے باوجود بھی وہ سر عام توہین کر رہے ہیں اس ماہ مبارک رمضان کی، چاہے وہ منہ میں ان کے گٹکا ہو، چاہے وہ کھانے پینے مصروف ہوں، چاہے جس طریقے سے بھی ہوں. اگر کوئی بیمار ہے، کوئی ضعیف ہے، کسی کے ساتھ کوئی پریشانی ہے، عالم سفر، تو کوئی دشواری نہیں، لیکن صحیح رہنے کے باوجود بھی اللہ نے یہ صحت، یہ جسم، یہ اتنا ڈیل ڈول جسم دے دیا، پھر بھی روزہ نہیں رکھ سکتے. تو سوچئے ایسے افراد کے لیے وہی موقع ہوتا ہے نا یاد کرنے کا، کہ جب بیماری سر پر آ جاتی ہے، اب اگر اٹھنے کی بھی اگر کوشش کرتے ہیں، اب کہتے ہیں پروردگار مدد فرما. اب جو اللہ کو اس موقع پر یاد نہیں کرتے تھے، وہ یا اللہ کہتے ہیں. یہ یا اللہ اس موقع پر جو کہہ رہے ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں اللہ تو ہر موقع پر یاد ہونا چاہیے. لفظ عالی مدد کے لیے ہر وقت ہمیں یاد رہنا چاہیے. جب بھی کوئی مشکل آئے، کوئی دشواری آئے، ہم یا علی مدد کہیں. لیکن جب اللہ نے ہمیں صحت، جسم، تندرستی سب کچھ دیا، ہم نے اسے یاد نہ رکھا، بس خالی بیماری میں یاد رکھ رہے. خالی بیماری میں یاد رکھنا یہ بندہ ہونے کی علامت نہیں ہے، بلکہ صحت میں اسے یاد رکھیے، تندرستی میں اسے یاد رکھیے. جب اس نے عزت دی ہے تب یاد رکھیے، جب آپ کو اس نے دولت دی ہے تب یاد رکھیے، آپ کو اس نے اولاد دی ہے اسے یاد رکھیے. صرف مصیبت میں نہ پکاریے، بلکہ رحمتوں لینے کے بعد، نعمتیں لینے کے بعد اس کو پکاریے. صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. چاہیے کہ ہم پروردگار عالم کو ہر موقع پر یاد رکھیں، خالی جب نہیں کہ جب ساری دشواریاں اور پریشانیاں ہمارے سامنے آ گئی ہم اللہ کو یاد کریں. یہ بات قرآن مجید کے لیے کہ قرآن مجید اس کو ہم نے جو ہے وہ محدود کر دیا ہے. کیا محدود کیا؟ ہم نے محدود یہ کر دیا کہ جب کوئی ہمارے درمیان سے گزر جاتا ہے، ہم اس کی مغفرت کے لیے، اس کے بخشوانے کے لیے تلاوت قرآن مجید کرتے. ہم یہ نہیں کہہ رہے نہ کیجئے، مگر قرآن مجید تو زندوں کے لیے بھی راہ ہدایت ہے. قرآن مجید تو زندوں کو لیے بھی رہنما کی حیثیت رکھتا ہے، خالی گزر جانے والوں کے لیے نہیں ہے کہ بس کوئی گزر گیا اب ہم اس کی مغفرت کے لیے پڑھیں. بالکل پڑھیے، ضرور پڑھیے. بلکہ ہم تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر آپ کے گھر سے تلاوت قرآن مجید کی آواز بلند نہیں ہوتی ہے، تو قرآن مجید کی تلاوت کا آواز، قرآن مجید کی آواز اگر گھر سے نہیں بلند ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے نحوستیں گھر میں آ رہی ہیں، برکتیں گھر سے ختم ہو رہی ہیں. اور اگر ہمیں برکتوں کو اپنے گھر میں لانا ہے تو ہمیں صبح سویرے بعد نماز ہم تلاوت قرآن مجید کریں. ہم نے دیکھا ہے وہ زمانہ بھی کہ جب کبھی صبح کے وقت میں گلیوں سے لوگ نکلا کرتے تھے، دروازے باہر ہو جایا کرتے تھے اور چارپائی کے اوپر تکیہ رکھا، اسی پر قرآن مجید رکھا، تلاوت ہوا کرتی تھی. اور تلاوت کی برکت سے ہمارے گھروں میں نعمتیں آیا کرتی تھی. فقرہ کہا کرتا ہوں میں، آپ تک بھی پہنچا دوں کہ ہمارے گھروں سے تلاوت قرآن مجید کی آواز بلند ہو گئی. وہ ساری آوازیں بلند ہونے لگی جنہیں بلند نہیں ہونا چاہیے تھا. ہم نے تو یہاں تک کہ پڑھا ارشادات معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں ہے کہ نور بیوتکم بتلاوت القرآن، اپنے گھروں کو منور کرو تلاوت قرآن مجید کے ذریعے. زینوا بیوتکم بتلاوت القرآن، اپنے گھروں کو مزین کرو تلاوت قرآن مجید کے ذریعے. ہم قرآن مجید کی تلاوت جتنا کریں گے برکت بھی آئے گی، بچوں کو تعلیم سے قریب ہونے کا ذریعہ بھی ملے گا. اور بلکہ میں یہ کہا کرتا ہوں آپ کے گھر میں جتنے رشتے موجود ہیں، چاہے آپ کی بیٹی ہو، چاہے بیٹا ہو، چاہے بہو ہو، یا اور جتنے رشتے، سب سے کہیے کہ صبح سویرے تلاوت قرآن مجید کریں. جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، قرآن مجید کی تلاوت کر کے گھر سے نکلیں گے، قرآن مجید کی ہوا لے کر گھر سے نکلیں گے، قرآن مجید کو بوسہ دے کر گھر سے نکلیں گے، اب آپ کا نہ ہونے والا کام بھی ہو جائے گا. کیوں؟ پروردگار عالم کی مدد آپ کے شامل حال ہو جائے گی. اور قرآن مجید کی برکت سے آپ کے وہ تمام تر مسائل جو اب تک حل نہیں ہوئے تھے وہ حل ہو جائیں گے. اور بالخصوص قرآن مجید تلاوت ماہ مبارک رمضان میں، کہ جس میں آپ ماہ مبارک رمضان سے الگ ہٹ کر آپ تلاوت قرآن مجید کیجئے. کیا آپ کو ثواب نہیں ملے گا؟ ثواب ملے گا، مگر ثواب کا انداز بدل جائے گا. جب آپ ماہ مبارک رمضان سے الگ ہٹ کر قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر والناس کے سین تک قرآن مجید مکمل کر لیں گے، پورے قرآن کا یعنی ختم قرآن کا آپ کو ثواب مل جائے گا. لیکن ماہ مبارک رمضان میں ایسا نہیں ہے. اس میں تو ثواب اتنا آپ کے لیے
बढ़कर आपको मिल रहा है कि आप एक आयत की तिलावत अगर करेंगे ख़त्म कुरान मजीद का सवाब मिलेगा। यानी माह मुबारक रमज़ान से अलग हटकर जो 11 महीने हैं उनमें जब आप मुकम्मल कुरान ख़त्म कर लेंगे तब आपको मुकम्मल कुरान के पढ़ने का सवाब मिलेगा। लेकिन माह मुबारक रमज़ान में एक आयत के पढ़ने में ख़त्म कुरान का सवाब मिलेगा। तो क्यों आप रोज़ाना कई कुरान ख़त्म नहीं करते? जैसा कि मासूमीन ने फरमाया है 50 से 60 आयतें कम अज़ कम इतनी तो रोज़ाना हमें तिलावत कर लेनी चाहिए। लेकिन हमें हर काम के लिए वक्त के लिए वो है, इस काम के लिए वक्त निकालना है, उस काम के लिए वक्त निकालना है। बड़ी बिजी लाइफ हो गई है, क्या इतनी बिजी लाइफ हो गई है कि हम 50-60 कुरान मजीद की आयत की तिलावत नहीं कर सकते? ऐसा इंसान याद रखे कि ऐसे इंसान पर जब परेशानी और मुसीबतें टूटती हैं तब उसे खुदा याद आता है। मैं एक मिसाल दिया करता हूँ, आप तक भी पहुँचा दूँ कि अपने वालिद को, अपने बाप को सिर्फ मुसीबत में न पुकारिए बल्कि राहत में उनकी खिदमत कीजिए। जब आप अपने वालिद को हर मौके पर याद रखेंगे, माँ की खिदमत हर मौके पर कहेंगे, तो आपको जब परेशानी होगी तो आपके अपने वालिद को पुकारना नहीं पड़ेगा, बल्कि उनका दिल की जो धड़कनें हैं वो समझ जाएंगी कि हमारी औलाद किसी परेशानी में है। ये मजाजी रब है माँ और बाप, वो हकीकी रब है। उसको भी परेशानियों में सिर्फ ना पुकारिए बल्कि हर मौके पर उसे पुकारते रहिए। जब आप उसे हर मौके पर पुकारेंगे तो अगर कोई परेशानी आपके करीब आ भी रही है तो जो बंदे अपने रब को पुकारते हैं, परेशानियां अगर आ भी जाएंगी, मुसीबत अगर आएगी भी तो बाईपास से गुजर जाएगी। ज्यादा बड़ी मुसीबत कब होकर गुजरेगी? क्यों? आप बंदे वो हैं, अच्छा बंदा वो है जो अपने रब को पुकारे, और बेकार बंदा वो है जो सिर्फ मुसीबत में रब को पुकारे। तो हमेशा याद रखिए, न माँ और बाप को सिर्फ मुसीबत में पुकारिए, मुसीबत ही में, जब आप मुसीबत में हैं तब उनकी खिदमत ना कीजिए, हर मौके पर कीजिए। और यही बात उस रब के लिए है जो आपके माँ और बाप का, पूरी दुनिया का रब है। उसे सिर्फ परेशानी में न पुकारिए, परेशानी में उसकी बारगाह में सर न झुकाइए, हर मौके पर सर झुकाइए, बल्कि ये सोच कर सर झुकाइए कि वो लायक सजदा है, वो लायक इबादत है। उसकी बारगाह में सर झुकाना आपके लिए शरफ है। सलावत पढ़ दे बर मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। खुद इन मरहूम के भाई जनाब ज़की तैयब साहब के, उनके भाई जनाब जाफ़र तैयब साहब बहुत अच्छे से मेरे इल्म है ये बात कि वो मेरे कदरदां हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि उनके घर तक ये मैसेज पहुँचे। ज़ाहिर है कि ऑनलाइन मजलिस है, और ज़ाहिर है कि ये ज़िक्र आले मोहम्मद इसीलिए है ताकि मरहूम के जितने भी रिश्ते हैं, उनकी अहलिया हैं और उनके भाई हैं, उनका ऐज़ा क़ारिब है, हम तो दुआ यही करेंगे परवरदिगार उन सब को सब्र अता फरमाए, मरहूम के दर्जात आली फरमाए, मरहूम को परवरदिगार आलम सुकून क़ब्र अता फरमाए। ये इसलिए कह रहा हूँ ताकि जब कोई जिंदा है तब भी हम खिदमत करें, जब गुजर जाए तब भी हम खिदमत करें। गुजर जाने के बाद अब जो उनके और ऐज़ा क़ारिब हैं उनके लिए ये है कि उनकी तरफ से अगर उनकी नमाजें रह गई हैं, जो ज़िंदगी में उन्होंने नमाजें अदा नहीं की हैं, उनकी उन क़ज़ा नमाज़ों को अदा कराएं। ये अदा कराना गुजर जाने वाले के लिए सबसे बेहतर काम है। और तिलावत कुरान मजीद कराइए। अगर कोई मिसाल के तौर पर घर में पुराना ज़माना था कि जब लोग तालीम से उतना करीब नहीं थे, लेकिन आज का ज़माना वो ज़माना है कि तालीम के बेहतर से बेहतर इंतज़ामात हैं, मदारिस हैं, मकातिब हैं और घरों में पढ़ाने वाले आसानी से मिल जाते हैं। अगर हम इस मौके पर भी कुरान से करीब ना हुए, अगर हम इस मौके पर भी कुरान को ना पढ़ सके तो फिर हमारे लिए कौन सा मौका होगा। मैं ये कहता चलूँ कि अरबी ज़बान जो कुरान जिस ज़बान में नाजिल हुआ है, ये ज़बान वो है कि ये हमें पैदाइश से लेकर मौत तक हर मौके पर यही ज़बान हमारे शामिल हाल है और हमारे काम आती है। विलादत हुई, बच्चे की विलादत हो गई घर में, तो अब जो कान में अज़ान और इक़ामत कही जा रही है वो भी अरबी ज़बान में है। दुआए अक़ीक़ा है वो अरबी ज़बान में है, दुआए ख़तना है अरबी ज़बान में है, कुरान मजीद अरबी ज़बान में है, कलेमा पढ़ेंगे अरबी ज़बान में, निकाह अरबी ज़बान में, यानी हर चीज़ अरबी ज़बान में है। इंसान गुजर जाए, नमाज वो भी अरबी ज़बान में, हमें नमाज पढ़नी है वो भी अरबी ज़बान में, तिलकीन अरबी ज़बान में है, जो कब्र में फरिश्ते आएंगे वो सवालात और जवाबात कर अरबी ज़बान में। जब अरबी ज़बान वो है, कुरान की ज़बान वो है जो हमें हर मौके पर हमारी ज़रूरत है, तो हम क्यों अरबी ज़बान और कुरान से हम दूर हैं। अगर हम कुरान से करीब नहीं हो सकते, मुझे इस मौके पर एक कौल अपने मौला काफ़ी नहजुल बलागा से याद आया। इमाम अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया,
आया। सलवात पढ़ दे मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मौला मुहम्मद। फरमाते हैं हक़्क़ुल वलद अलल वालिद अय्युहसिन इस्मा व युहसिन अदबा व युअल्लिमुहुल कुरान। मौला फरमाते हैं जो बलागा में बाप की जिम्मेदारी ये है कि अपनी औलाद का अच्छा भला नाम रखे। दूसरी जिम्मेदारी ये है कि अपनी औलाद को तालीम कुरान दे। तीसरी और आखिरी जिम्मेदारी, ये तो हर जिम्मेदारी है, हर फर्ज वो है जिसे अदा करना चाहिए, मगर तीन ये हैं जिन्हें बिल्कुल एकदम हमें सामने रख लेना चाहिए। पहली ये है अपनी औलाद का अच्छे से अच्छा बेहतर से बेहतर नाम रखा जाए। दूसरी अपनी औलाद को तालीम कुरान। तीसरी अपनी औलाद को अदब सिखाए। हम तीनों जिम्मेदारियों को अपने लिए देखें कि हम कर रहे नहीं कर रहे हैं, एक आईने की सूरत अपने आप को रखें। पहली जिम्मेदारी क्या है? अच्छा भला नाम रखें। हम जैसा नाम रखते हैं वैसे असरात मुरतब हुआ करते हैं। और अगर हम नाम ही अच्छा नहीं रखते, क्या कभी आपने देखा कि किसी माँ या बाप ने अपनी औलाद का नाम रखा हो सियाह काला? नहीं, जब नाम रखा जाएगा बेहतर से बेहतर रखा जाएगा। क्या किसी को देखा अपने औलाद का नाम किसी ने रखा हो काजिब है ये झूठा? नहीं रखा। जब नाम रखा जाएगा सादिक रखा जाएगा। क्या किसी माँ और बाप का ने कभी आपने देखा कि किसी ने अपनी औलाद का नाम रखा हो कि मेरा बेटा जो है बुज़दिल है, मेरा बेटा जो है वो ज़ईफ़ है, कमज़ोर है? नहीं, जब नाम रखने वाला रखेगा शजा, बहादुर, जरी, दरेर, गाजी, या अली, अब्बास, ज़ैनब, सकीना, कुलसुम, नाम बेहतर से बेहतर रखता है इंसान। और नाम अच्छे से अच्छा रखने के बाद भी अब उसके बाद मुझे कल्लू कहने लगे, बुद्धू कहने लगे, छिद्दा कहने लगे। खैर, ये सब चीज़ें क्यों कह रहे हैं आप अच्छे से अच्छे नाम से दूसरों को पुकारेंगे। जब आप बेहतर से बेहतर लफ्ज़ों से या जो उसका अच्छा नाम है आप उससे पुकारेंगे, उसके दिल में आपकी कदर होगी, वो आपकी इज्जत करेगा। आप बेकार जो अलकाब आपने रख लिया आप उनसे न पुकारिए। और आप देखिए अगर नाम अच्छा होता है उसके असरात भी ऐसे ही मिलते हैं। हमने तो यही देखा, घराने आले मोहम्मद में नाम मिला, अली मिला है, नाम हसन मिला है, नाम हुसैन मिला है, नाम ज़ैनुल आबिदीन मिला है, नाम बाक़िर मिला है, नाम सादिक मिला। सारे नाम वो हैं कि एक एक नाम के ऊपर कुर्बान हो जाएं। और जब नाम ऐसे थे इनके असरात भी आप देख लीजिए। बस एक नाम के बारे में कहना, नाम लफ्ज़ अली है। अच्छा, आप एक फ़िक्रा और आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं, आप जब किसी का नाम सही तौर पर लेते हैं उसके सही मानी मुरत्तब होते हैं, जो उसके नाम मानी होते हैं वही सामने आते हैं। हमने अंगूठी कहा, पहनने वाली एक चीज़, अंगूठी को वंगूठी कह दिया, मानी बदल गए। अमामा वमामा, अमामा कहा एक बेहतर शय जिससे इज्जत हासिल होती है, समझ में आ गई। वमामा का मानी बदल गए, रोटी वोटी, कपड़ा वपड़ा, मकान वकान, मोबाइल वो माइल। यानी जहाँ किसी के साथ में लफ्ज़ वाव लगा दिया असल लफ्ज़ के साथ में मानी बदल गए। मगर दो नाम मेरे सामने तो ऐसे ही हैं। मैं तो कम इल्म हूँ, मैं अपनी इस्लाह भी चाहता हूँ। अगर इससे ज़्यादा और नाम मिल के आते हैं मुझे बतलाइए। दो नाम मुझे ऐसे मिले कि दोनों नामों को आप उनके साथ में वाव लगा दीजिए, मानी में और ज़्यादा बेहतरी है। यानी मानी में कोई दुश्वारी नहीं है, बल्कि मानी बेहतर निकल कर आए हैं। एक अल्लाह है जो पूरी दुनिया का खालिक है, एक इमाम अमीर अल मोमिनीन है। अल्लाह को वल्लाह कर दीजिए, मानी में कोई बदलाव नहीं है। और अली को वली कर दीजिए, मानी फिर बेहतर मिलेंगे। सलवात पढ़ दे और मोहम्मद वाले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। ये सब चीज़ें वो हैं कि मुझे इस मौके पर एक चार मिसरी और बैत भी, हालांकि मुझे खुद एहसास है कि कहाँ बड़ी तादाद, कहाँ मौला के चाहने वाले, कहाँ बड़ी तादाद में ऑडियंस हुआ करते थे। लेकिन इस वबाई बीमारी के सबब तना सुनने वाले हैं, तना एक सुनने वाले हैं, दूसरा सुनाने वाला, इस तरीके से काम चल रहा है। अल्लाह ये ज़माना गुजार दे, ये ज़माना ख़त्म हो जाए, हर इंसान इस वबा से महफूज रहे। मुझे याद आए जनाब नसीम मुरबी साहब के बंद याद आए, वो कहते हैं कि सूरत वो बेमिसाल के कुदरत की अक्सर रेस, सीरत वाला जवाब के जाबक शरीत बेज, खायब दमे नमाज कभी दिल दमे सतेज, वो नाम जिसका ताबे मोहम्मद भी वजद खेज। और बात है कि जैसे कहें बिगाड़ के दिल विल कली वली, ये नाम यूं बिगड़ के रहेगा अली वली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। हमें चाहिए पहली जिम्मेदारी क्या है? अपनी औलाद का अच्छा भला खूबसूरत प्यारे से प्यारा नाम रखें। आप मिसाल जो मैं दे रहा था उसको तमाम करने जा रहा। या कभी किसी को आपने देखा कोई अपनी औलाद को बुज़दिल नहीं कहता, अपनी औलाद को कोई काला कह के खुश नहीं होता, अपनी औलाद को कोई डरपोक कह के खुश नहीं होता। नाम अच्छे से अच्छा रखते हैं। अगर किसी माँ या बाप की आगोश में बिल्कुल एकदम अंधेरी रात की तरह सियाह बच्चा भी है, फिर भी माँ या बाप जिनकी मोहब्बत है या उनके जज्बात हैं, फिर भी अपनी औलाद को
चांद जैसा, यानी चांद से तशबीह देते हैं। भी ये कहता है कि मेरी औलाद चांद जैसी है, मेरा बेटा चांद जैसा। क्यों कहते हैं? अच्छे से मिसाल दी, चांद से मिसाल दी। तो आप ये देखिए, तो हमें भी ये चाहिए कि अपनी औलाद का बेहतर से बेहतर नाम रखें, अच्छे से अच्छा नाम रखें। जब अच्छा नाम रखेंगे उसके असरात भी बेहतर से बेहतर मुरतब होंगे। और यूँ समझ लें कि नाम के असरात कैसे मिलते हैं। अभी बस वाज़े करने जा, अभी हम इसी शहर लखनऊ में, ऐसे शहर लखनऊ में अभी एक खबर फैल जाए, ये जो ये गैर मोतबर रावी है ना, व्हाट्सएप मोबाइल गैर मोतबर, इसको मैं गैर मोतबर इसी वजह से कहा करता हूँ कि इसके ऊपर जो खबर आई, जो पोस्ट आई, उसे इधर से उधर एकदम फॉरवर्ड कर देंगे और यहाँ पर एक दर्द भरा फिक्रा कहता चलो। कोई अच्छी चीज़ आ गई, किसी मोतबर आलिम दीन ने कोई पोस्ट या कोई वीडियो डाल दी, हम उसे इधर उधर फॉरवर्ड नहीं करेंगे। और जिस पोस्ट में, जिस वीडियो में किसी की अहानत हो रही हो, किसी की तौहीन हो रही हो, किसी की जिल्लत हो रही हो, किसी ने किसी को किसी तौर पर नीचे दिखा दिया हो, उसको हम फ़ौरन इधर उधर फॉरवर्ड कर देते हैं। क्या ये हमारे मिजाज की कमज़ोरी नहीं है? यानी अच्छी चीज़ को इधर उधर आगे बढ़ाने का हमारे पास वक्त नहीं है। और अगर हम आगे बढ़ा रहे हैं तो वो चीज़ बढ़ा रहे हैं जो हमें नहीं बढ़ानी थी। और और ये नहीं है कि इस पर जो चीज़ आती है वो बेहतर ही आती होगी, नहीं, ये गैर मोतबर है। और इसके ऊपर अभी इसी गैर मोतबर रावी के ज़रिए खबर मिल जाए कि हमारे इसी लखनऊ के ज़ू से जो है एक शेर निकल के बाहर हो गया। नहीं पता वो कहाँ जाएगा, नहीं मालूम वो निकला भी है नहीं निकला, जाना तो बहुत बात की बात है। हमने फ़ौरन देखा और बस इधर से उधर एकदम हमने उंगलियों को इस्तेमाल किया और हमने दूसरों को इत्तला कर दी कि ज़रा दरवाजे बंद कर लीजिए, फला जगह देख लीजिए। और वो कहाँ है? क्योंकि हमने ये इसलिए कहा कि शेर हमारे गली कूचे में ना आ जाए। तो वो शेर के जिसका अभी हमें सही से पता भी नहीं है, अभी सही खबर भी नहीं है, अभी हमें ये भी नहीं पता कि शेर चिड़िया घर से लखनऊ के निकला भी है नहीं निकला है, हमारे ऊपर दहशत तारी हो गई। ये है शेर का असर। और हमारी गली कूचों में भी चौपाए हैं जो टहलते रहते हैं, हम उनसे खौफ नहीं खाते, हम उनसे नहीं डरते हैं, बल्कि उनको डराने के लिए हम ज़रा सा एक ढेला लेते हैं और उसकी तरफ को सिर्फ हाथ, अगर हमें ढेला ना भी मिले हम खुद ज़मीन पर छुप के सिर उठ जाते हैं और ज़रा सी आवाज़ बुलंद करते हैं, वो भाग जाते हैं। आपने देखा शेर के ज़रा सा बाहर निकल जाने से पता नहीं है कि निकला है नहीं निकला चिड़िया घर से, हम डरने लगते हैं, हम खौफजदा हो जाते हैं। और जो गली कोचों में जो टहलते हैं और इनको हम आसानी से डरा देते हैं। पैसी से समझ लीजिए नाम का असर ऐसा होता है। अब बतलाइए वो कितना बहादुर होगा, वो कितना जरी होगा, वो कितना दलेर होगा कि जिसके नाम को देख लीजिए, जिसके सारे अलकाब को देख लीजिए, नाम अली है, लक़ब असद है, नाम अली है, लक़ब हैदर है, नाम अली है, लक़ब ज़ैगम है, नाम अली है, लक़ब गज़नफ़र है, और उसने अपने बेटे का नाम भी अब्बास रखा। हर नाम वो है कि जिस नाम का मतलब शेर निकलता है। सलवात पढ़ते बर मोहम्मद वाले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। नाम अच्छे से मोहम्मद। अच्छा रखिए, नाम बेहतर से बेहतर रखिए। घराने अहले बैत में आप देखिए नाम आपको बेहतर से बेहतर मिलेंगे, नाम को आपको अच्छे से अच्छे मिलेंगे। तो पहली जिम्मेदारी क्या है जो मेरे मौलाना नहजुल बलागा आगा के ज़रिए हम तक पहुँचाई है? पहली जिम्मेदारी है औलाद का अच्छा भला नाम रखिए। दूसरी जिम्मेदारी क्या है? युहसिन इस्मा व युहसिन अदबा व युअल्लिमुहुल कुरान। दूसरी जिम्मेदारी उसको अदब सिखाइए। अगर आपने औलाद को अदब सिखा दिया है तो अब आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मेरी औलाद जो है ये अदब ज़ेवर अदब से आरास्ता है, बल्कि रास्तों से गुजरने वाले बतला देते हैं कि इनकी औलाद जो है बेहतर है। किसी दरख्त का अगर आपको फल देखना है तो आप ये ना देखिए कि ये दरख्त कैसा है, ये दरख्त किस चीज़ का है, दरख्त के नीचे पहुंच जाइए। अगर दरख्त आम का है तो उसके नीचे आपको बेर नहीं मिलेंगे, अगर बेरी का पेड़ है उसके नीचे आपको टमाटर नहीं मिलेंगे। जैसा दरख्त है वैसे फल मिलेंगे। हम गली कूचों से गुजरे, हमने देखा बच्चे ने सलाम कर लिया, हम फौरन समझ गए माँ और बाप ने इसे अदब सिखाया है। रास्ते से गुजरे, ये किसी के घर पहुंचे, जैसे पहुंचे मिसाल के तौर पर जमाल भाई अपने बच्चे को लाए, बच्चे को लाकर अभी ये लाए थे, उसने मसलन तौर पर सलाम कर लिया। जैसे सलाम किया हम फौरन समझ गए बच्चे को सिखाया है कुछ। इन्होंने फौरन कहा जरा बच्चे से आयतल कुर्सी सुन लीजिए, हमने आयतल कुर्सी सुनी। उन्होंने कहा नादे अली सुनिए, हमने नादे अली। इन्होंने कहा जरा बच्चों से 12 इमामों के नाम सुन लीजिए, हमने 12 इमामों के नाम सुन लीजिए। हम इन तमाम तर चीज़ों से समझ गए कि माँ और बाप ने बच्चे की तरबियत, अपनी औलाद की तरबियत बेहतर तौर पर की है। और जब तरबियत की है उसका असर हमारे सामने आ गया। एक फिक्रा यही कहता चलूँ कि अगर किसी इंसान की तबीयत खराब है, अगर किसी इंसान की तबीयत खराब है उसके पास बैठा जा सकता है, उसके साथ रहा जा सकता है, लेकिन जिसकी तरबियत खराब हो न उसके पास बैठा जा सकता है न उसके साथ जिंदगी गुजारी जा सकती है। सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद वाले
اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بچوں سے گزرے، بچے نے سلام کر لیا، ہمیں اچھا لگا۔ ایک بچہ کو ایسا ملا کہ اس نے اٹھا کر ایک ٹھیلا اور وہ اس نے جو ہے نالی میں مارا، تو اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ جو ہے یہ سارا اثر جو ہے بچے ہی کی خطا ہے، بلکہ نہیں، فوراً کہیں گے کہ ماں اور باپ نے اتنا بھی نہیں سکھایا کہ بچہ جو ہے نالی میں ڈھیلا مار رہا ہے؟ بچے نے سلام کیا، نتیجہ ماں اور باپ تک پہنچا۔ ایک بچے نے ڈھیلا نالی میں مارا ہے، اس کا نتیجہ بھی ماں اور باپ تک پہنچا۔ اسی لیے میرے مولا نے کہا پہلی ذمہ داری یہ ہے ماں اور باپ کی کہ اولاد کا اچھا نام رکھیں، دوسری ذمہ داری اولاد کو ادب سکھائیں، اگر ادب سکھائیں گے تو اس کا رزلٹ بھی ماں اور باپ کو ملے گا۔ تیسری اور آخری ذمہ داری یہ ہے وَيُعَلِّمُهُ الْقُرْآنَ، اپنی اولاد کو تعلیم قرآن دیں۔ اگر تعلیم قرآن اولاد کو دے دی ہے، ہم نے سب کچھ کر دیا ہے۔ اگر گزر جانے کے بعد اولاد نے اتنا کر دیا کہ اپنے باپ کے لیے، اپنے کسی گزر جانے والے کے لیے، اپنے عزیز کے لیے تلاوت قرآن کر دیے، اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ قرآن ہماری زندگی ہے، قرآن ہماری شان ہے، قرآن ہماری پہچان ہے، قرآن ہماری آن بان ہے، قرآن خدا کی آخری کتاب ہے۔ اگر قرآن کو ہم نے سینے سے لگا لیا، قرآن کو اگر ہم نے سینے میں اتار لیا، قرآن کی تعلیمات پر اگر ہم نے عمل کر لیا تو ہم نے سب سے بہتر کام کر لیا ہے۔ کیوں؟ یہ قرآن وہ ہے جو زندوں کے لیے بھی راہ ہدایت ہے، گزر جانے والوں کے لیے بھی باعث مغفرت ہے۔ صلوات ارشاد فرمائیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس مجھے اب زیادہ وقت نہیں لینا ہے، مگر ہاں اتنا عرض کر دینا ہے کہ ہمیں چاہیے ماہ مبارک رمضان ہے، تلاوت قرآن مجید سے اپنے آپ کو قریب کریں، اور سماج کے اندر ہم بھی اسی سماج میں ہیں اور اسی زمانے میں ہیں اور مسلسل دیکھ رہے ہیں، یقین کرنے بڑا احساس ہوتا ہے۔ چاہے کوئی سی کربلا یا جہاں جہاں انہیں قبرستان ہیں لکھنؤ کے، دیکھیے ایک ایک دن میں کئی میتیں ہیں جو ہیں وہ نظر آ رہی، جنازہ یہ سب اس میں شریف بھی ہیں، پڑھا دیں۔ اگر ہم ان چیزوں میں بھی ہم نے دیکھا کہ لوگ جو ہے اپنے رسم و رواج کو آگے لا رہے ہیں، بعض افراد کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جہاں ان کے دروازوں سے کوئی جنازہ گزرا انہوں نے اٹھا کے جو ہے پانی ڈال دیا۔ بتائیے یہ کس قسم کے ٹوٹکے ہیں؟ یا اگر کسی کا انتقال تھا، وہ بدھ کے روز ہو گیا اور وہ چڑیے ہیں اور لی اور اٹھا کے اسے قبر کے اوپر سے اس کو اڑا دیا، یا اور بہت ساری چیزیں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں مگر ہم تو نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے پانی بہا دیا ہے تو کیا ملک الموت اب ہمارے دروازے پر نہیں آئے گا؟ یا گھر کے ساتھ کئی دروازے ہیں، بس یہ دروازہ وہ ہے کہ یہاں سے اگر کوئی گزر جائے گا تو اس راستے سے گزارا جائے گا؟ یہ جیسا کہ پہلے بھی ہم نے سنا ہے کہ ہوا کرتا تھا کہ نئے نئے دروازے بنائے جایا کرتے تھے، کیا ملک الموت کوئی ایسے یعنی فرشتوں کو ہم نے وہ سمجھ رکھا ہے کہ ہمارے بھٹکانے سے وہ راستے بدل دیں گے؟ نہیں، بلکہ ہمیں قرآن مجید کی آیت کو تعویذ بنا کر اپنے گلے میں ڈال لینا چاہیے۔ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، قرآن مجید ہے، سورہ جمعہ ہے، 28واں پارہ ہے، اس میں رب نے یہ کہا کہ اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ یہ سارے ٹوٹ کے ہم کر لیتے ہیں، تو کیا ہم یہ ٹوٹ کے استعمال کر کے ہم سمجھ ہم نے کوئی بڑا کام کر لیا؟ نہیں۔ یا مثال کے طور پر یہ فاتحہ دیکھیے رزق ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، آپ اس پر ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر یہ کہیں یا اللہ ان سوروں کا جو یہ ہدیہ ان سوروں کا بارگاہ آل محمد نے پیش کیا، یہ نظر ہے، اور یہی سورے پڑھے جائیں گے طریقہ ذرا سا بدل جائے گا۔ ہم یہ کہیں یا اللہ ان سوروں کو ثواب جناب ذکی طیب ابن مہدی حسن مرحوم کی روح کو پہنچے، محمد علی محمد علیہ السلام کے ذریعے۔ یہ فاتحہ کا ایک انداز ہو گیا، سورے وہی ہیں، تلاوت وہی ہے، بس ذرا سا طریقہ بدل گیا کہ صاحب فاتحہ کا کھانا نہیں کھائیں گے۔ کیا فاتحہ کا کھانا کھانے سے کیا مردہ ہے جو ہمارے یہاں آ جائے گا کہ سارے مردے ہمارے یہاں قیام کر لیں گے؟ نہیں کریں گے۔ یہ ساری چیزیں میں جنہیں ہمیں اپنے یہاں سے نکال دینا چاہیے۔ ہمیں اپنی بنائی ہوئی رسومات پہ عمل نہیں کرنا چاہیے، ہمیں محمد اور آل محمد نے جو تعلیمات دی ہیں، ہمیں قرآن مجید نے جو تعلیمات دی ہیں ان پر عمل کریں، اور جب ہم آل محمد کی تعلیمات اور قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کریں گے ہماری زندگی بھی بہتر ہو جائے گی، آل محمد بھی ہم سے راضی ہو جائیں گے، اور جب آل محمد راضی ہوں گے تو رب آل محمد پروردگار عالم بھی راضی ہوگا۔ صلوات ارشاد فرمائیں محمد اور آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو ماہ مبارک رمضان ہے، اس میں ظاہر شب قدر بھی آ رہی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم تلاوت قرآن مجید کے ذریعے اور لوگوں کی مدد کے ذریعے اپنے رب سے مدد، اور اس عالم میں جو یہ زمانہ ہے اگر اس میں بھی ہم اور آپ اگر ایسا دیکھیں جیسا کہ یہ اسی کورونا کی بیماری کی وجہ سے
لاک ڈاؤن کرفیو ابھی تک تو 1 روز کا تھا، اب 2 کا ہو گیا، ہفتہ اتوار دونوں دن ہیں اور لوگوں کو روزگار متاثر ہو رہے ہیں، رات میں بھی لگا ہوا ہے۔ تو اگر ہمارے پاس ہے اور اللہ نے ہمیں دیا ہے، بلکہ دیا نہیں، جتنا ہمارے امکان میں ہو، جتنا ہم کر سکتے ہیں لوگوں کی مدد کریں۔ اور جو ادارے مدد کرتے ہیں، پچھلے سال بھی ہم نے اور آپ نے دیکھا اسی شہر لکھنؤ میں، اللہ درجات عالی فرمائے، مولانا ڈاکٹر قلب صادق صاحب کے TMT کی طرف سے لوگوں کی بڑی مدد کی گئی، اور تنظیم المکاتب، ان دونوں اداروں نے مدد کی۔ اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جتنے افراد نے بھی یا جن نجی اداروں نے مدد کی ہے، اللہ سب کی توفیقات میں اضافہ کرے، اور تمام تر وہ افراد جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اللہ ان کے رزق و روزگار برکت کے عطا کرے۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ ہم اور آپ جو کر سکتے ہیں دوسرے کے لیے وہ ہم کریں، مدد کے لیے آگے بڑھیں۔ جب ہم کسی کی مدد کریں گے، ہم کسی سے کہنا نہیں پڑے گا کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے۔ جب انسان کھاتا ہے یا جب انسان کا آپ کسی صورت میں مال درہم سخن قدم مدد کر دیتے ہیں، اب دعا کے لیے کہنا نہیں پڑتا ہے، بلکہ اس کے دل کی جو آواز ہوتی ہے وہ دعا بن کر آگے بڑھ جاتی ہے، وہ آپ کے شامل حال ہوتی ہے۔ اس یہ کہہ کر کہ ہم ماہ مبارک رمضان میں عام دنوں میں مدد کریں، جتنا ممکن ہو اتنا ایک دوسرے کی مدد کریں، اور تلاوت قرآن مجید کے ذریعے ہم اپنے رب سے قریب ہو جائیں۔ کیوں؟ اس کا یہ ایک آیت کا تلاوت کرنا ماہ مبارک رمضان میں ختم قرآن کا سبب ہوتا ہے۔ اگر ہمیں وقت نہیں ہے، ہم جتنا وقت نکال سکتے ہیں، کم ہے کم وقت میں تلاوت کریں تاکہ پروردگار اس قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے ہمارے درمیان سے جو بھی مومنین یا مومنات یا مسلمین مسلمان گزر گئے ہیں، اللہ ان سبھی کی مغفرت کرے، سبھی کے درجات بلند کرے۔ اور اگر ہم ایسا کر لیتے ہیں، پروردگار عالم ہم سے راضی ہوگا، وہ راضی ہوگا۔ اس کی عطا کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اس کی بخشش کو کوئی سمجھ نہیں سکتا کہ وہ کس طرح سے کتنے انسان کی مدد کر سکتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ مگر آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام، خصوص کربلا والوں کا ذکر، کربلا والوں کا غم، وہ غم ہے کہ جس سے بڑھ کر کسی کا غم نہیں۔ اور کہا کرتا ہوں، اور آپ سے بھی عرض کرتا چلا آپ کے خدمت عالیہ میں کہ جب محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے مسائل آپ کے سامنے پیش کیے جائیں، پھر یہ سوچ کر رویا کیجیے، جو اس غم میں روتا ہے اسے اللہ ہر غم سے محفوظ رکھتا ہے۔ ہم نے دیکھا اور ہوتا بھی ہمارے درمیان یہی ہے کہ اگر ہمارے درمیان سے کوئی گزر جاتا ہے تو ہم ایک دوسرے کو پرسہ دیتے ہیں، ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں، یا اس زمانے میں آنے جانے پر پابندیاں ہے بیماری کے سبب، موبائل کے ذریعے ہی سے ہم ایک دوسرے کو تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیا اس تعزیت و تسلیت پیش کر دینے سے کیا کوئی گزر جانے والا واپس آ جاتا ہے؟ نہیں، وہ واپس نہیں آتا، مگر جو اس کے ورثہ ہوتے ہیں، جو اس کا عزا طلبا ہوتے ہیں، ان کو تھوڑا سا ان کا غم کم ہو جاتا ہے، ان کو تسلی ہو جاتی ہے، تشفی ہو جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ آنے والے تو کربلا میں بھی آئے، مگر ان کا انداز بدلا۔ ہم کسی کے گزر جانے پر ایک دوسرے کو تسلی دیتے ہیں، بچے ہوتے ہیں انہیں سینے سے لگاتے ہیں، سر پر ہاتھ رکھتے ہیں تاکہ ان کا غم کم ہو جائے۔ اور کربلا میں جتنے آئے وہ آنے والے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تسلی سہارے کا سبب نہیں تھے، بلکہ ان کی تکالیف میں اضافے کا سبب تھے۔ ہم نے دیکھا کہ اگر جو آ رہے تھے ان میں کوئی آنے والا آیا
تو خیموں میں آگ لگاتا ہوا آیا. کوئی آنے والا آیا تو بیویوں کے سروں سے چادروں کو چھینتا ہوا آیا. کوئی آنے والا آیا تو بچی کے کانوں سے گوشواروں کو چھینتا ہوا آیا. تماچے لگانے کے لیے آیا. عابد بیمار کے مسلح کو چھینتا ہوا آیا. خدا ان تمام تر ظالموں پر لعنت کرے. اور یہ بھی کہتا چلوں کہ کربلا والوں کے غم سے بڑھ کر کوئی غم نہیں ہے. ہمارے اپنے غم کی کوئی حیثیت نہیں. ہم اپنے اپنوں کو نہیں روتے ہیں، بلکہ گزر جانے والا ہمارے درمیان سے گزرتا ہے اور ہم روتے ہیں کربلا والوں کو. کیوں؟ کہ ان کو رونے سے ہمارا غم تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے. اسی منزل پر دعا کراؤں گا پروردگار اس ذکر کا اجر و ثواب جو تو نے معین فرمایا ہے اس کو مرحوم مغفور جناب سفی طیب ابن مہدی حسن مرحوم کے لیے باعث اجر و ثواب قرار دے. مرحوم کی اہلیہ، ان کے بھائی، ان کے اعزہ، ان کے اقارب کو پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے یا اللہ انہیں صبر عطا فرما. معبود ان کے جو گزر گئے ہیں معبود ان کو قبر میں سکون عطا فرما. واہر کربلا اس سے بڑھ کر کوئی غم نہیں ہے. اس سے زیادہ ہم نے غم کی کوئی جگہ نہیں دیکھی ہے. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے. ہم نے دیکھا کہ کربلا میں ایک بچی ہے جس کا بابا اس دنیا سے گزر گیا ہے. جس بچی کا یا جس کا بھی کوئی باپ گزر جاتا ہے یاد کر کر کے اپنے بابا کو رویا کرتے ہیں، یا کسی بہن کا کوئی بھائی گزر جایا کرتا ہے. جب جب نشانیاں یہ دیکھتے ہیں، جب جب کچھ علامتیں دیکھتے ہیں، وہ چیزیں یاد آتی ہیں. ہم نے دیکھا کربلا میں ایک بہن ہے جس کے سامنے اس کے بھائی کو ذبح کیا جا رہا ہے. بہن 72 قدموں کے فاصلے سے کھڑی فریاد کر رہی ہے، ہائے میرا ماں جایا ذبح کیا جا رہا ہے. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم محمد اور آل محمد کے. ہم نے دیکھا ہے کہ ایک بچی ہے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے. بچی پکار پکار کے کہہ رہی ہے کہ میرے بابا جب رات کا وقت آئے گا مجھے آپ کی یاد آئے گی، میں کس کے سینے پر سر رکھ کر سوں گی. اسی لیے تاریخ میں ملا جب رات کا وقت آیا بیٹی نے اپنے باپ کی یاد میں بابا بابا کہہ کے پکارا. جب بابا نظر نہیں آئے مقتل کربلا میں خوشبو کے سہارے آ گئی. اب جو آئی تو کیا دیکھا، لاش بے سر ہے، مگر اسی سے آواز آ گئی یا سکینہ یا بنیا الیہ، آجا میری بیٹی میرے قریب. ادھر سے زینب کبریٰ ہے کہ جنہیں جاتے وقت حسین علیہ السلام نے کہا تھا بہن زینب لا تنسینی فی صلاۃ اللیل، اے بہن زینب مجھے نماز شب میں فراموش نہیں کر دینا. حسین جاتے جاتے اپنی بہن سے حسین جاتے وقت یعنی آخری وقت میں یہ کہہ رہے بہن زینب مجھے نماز شب میں فراموش نہیں کر دینا. حسین کا اپنی بہن سے یہ کہنا اس بات کی علامت ہے کہ جو بھائی اپنی بہن سے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نماز شب میں نہیں بھلا دینا، وہ چاہنے والوں تک میسج پہنچا رہا ہے کہ نماز شب ایک مستحب نماز ہے. تو چاہنے والوں کو چاہیے کہ واجب نماز سے اپنے آپ کو دور نہ کریں. اللہ اکبر اللہ اکبر. حسین نے کہا بہن مجھے نماز شب میں فراموش نہیں کر دینا. دوسرا پیغام کیا دیا؟ دوسرا پیغام یہ تھا بہن زینب میری سکینہ کا خیال رکھنا. جب رات کا سنٹ آیا بہن اپنے بھائی کی اس یادگار کو تلاش کرتی ہوئی چلی وہیں آئی جہاں سکینہ اپنے بابا کو یاد کرتی ہوئی آ گئی تھی. آواز دی سکینہ کہاں ہو سکینہ کہاں ہو. یہ کہتی کہتی ہوئی زینب یہاں آ گئی. ایک لاش بے سر سے آواز آئی بہن ذرا آہستہ بہن ذرا آہستہ. اب جو زینب قریب گئی تو جا کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ ایک لاش بے سر سے بچی لپٹی ہوئی ہے. بہن کر رہی ہے بابا آپ کی شہادت کے بعد مجھے تماچے مارے گئے. اے بابا جو بالیاں آپ نے عید کے روز پہنائی تھی وہ ملون شبر لے گیا. بابا وہ ملون ایسے ہی نہیں لے کے گیا ہے بلکہ چھین کر لے کے گیا ہے. میرے کانوں کی لبوں سے خون جاری ہے. ہائے زینب نے بچی کو لیا سینے سے لگایا. ادھر ایک پیغام اور مجھے یاد آتا ہے کہ اہل بیت وہ ہے کہ جس گھرانے
زمانے نے قرآن کو بچایا ہے، اور اس کا انداز یہ تھا کہ ظالم نے حسین کے سر و تن میں جدائی کر دی، سر کو نیزے پہ بلند کر دیا، مگر حسین نے کٹے سر سے تلاوت قرآن مجید کی ہے۔ دو وجوہات ہے، ایک تو یہ ہے کہ جہاں جہاں مجمع زیادہ ہوتا تھا، جہاں جہاں تماشائی زیادہ ہوتے تھے، حسین کے سر سے قرآن مجید، حسین تلاوت قرآن مجید کرتے تھے تاکہ مجمع کی نظر اس کٹے سر سے ہوتی ہوئی تلاوت پر پڑے، میری بہنوں کے بے سر پر کہ جن سروں سے چادروں کو چھین لیا گیا ہے ان پر لوگوں کی نظر نہ پڑے۔ دوسرا پیغام یہ ہے کہ ظالم ہمارے سر و تن میں جدائی کر سکتا ہے مگر قرآن مجید سے ہمیں جدا نہیں کر سکتا۔ آخری فقرہ وہ یہ ہے، ہار حسین کٹے سر سے تلاوت ہو رہی ہے تاکہ تماشائیوں کی نظر حسین کی طرف جائے، زینب ام کلثوم کے برہنہ سروں پر نہ جائے۔ ہار زینب راستوں سے قافلہ گزر رہا ہے، ظالم اپنا کام کر رہے۔ ایک ایسا موقع بھی آیا کہ جہاں زینب کو ستایا گیا، ستایا تو ہر موقع پر گیا، مگر ایک ملونہ ہے کہ جس کو بحر الغمہ میں ام حجام کے نام سے لکھا گیا ہے، ام حجام ہے، اپنے بالا خانے پر بیٹھی ہے، اپنی کنیز کو بھیجا، بھیجنے کے بعد میں کہا دیکھ کے آ، یہ جو قافلہ آ رہا ہے مجھے کسی نے خبر دی ہے کہ اس میں کوئی علی کی بیٹی زینب ہے، مجھے بتلا کہ وہ کون ہے۔ وہ گئی، جا کر خبر لے کر آئی کہ فلاں اونٹ کے اوپر، فلاں پشت ناکہ پر علی کی بیٹی زینب ہے۔ یہ ام حجام اپنے بالا خانے پر بیٹھی، اس کی کنیز نے سے آ کر خبر دی کہ فلاں والا جو اونٹ ہے اس کے اوپر جو بیٹھی ہے وہ علی کی بیٹی زینب ہے، وہ علی کی بیٹی زینب ہے جو اس اونٹ پر سوار ہے۔ ام حجام نے اپنی جھولی میں پتھر کو لیا اور جناب زینب کبریٰ کا نشانہ لیا، ادھر زینب کبریٰ کی پیشانی پر پتھر لگا، ہائے شہزادی کی پیشانی سے خون جاری ہوا۔ جناب فضا نے فریاد کی، اے غازی، زینب کے سر سے بہتے ہوئے خون کو دیکھ رہا ہے۔ جیسے ہی اتنا کہا حسین کے کٹے سر سے آواز آئی، اما فضا، بس جیسے یہ گزارنا چاہتے گزر جاؤ، دین کو بچانا ہے۔ ارے غازی کا سر پہلے گھوڑے کی گردن میں لٹکا ہے، اندازہ لگائیے، ارے گھوڑے کو دوڑایا جاتا ہے، غازی کے سر کو تکلیف ہوتی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق زہرا وابیہا وبالہا وبنیہا، بارے ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، ہمارے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، ہم سبھی کو تعلیمات قرآن اور تعلیمات آل محمد پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مومنین مومنات ہمارے درمیان سے گزر گئے ان سبھی کی مغفرت فرما۔ محمد اور آل محمد علیہ السلام کا واسطہ ہم سبوں کو اپنی عبادت، والدین کی اطاعت، مومنین اور مسلمین کی خدمت کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ یا اللہ ہم سبھی کو جن و انس کے شر سے، مصیبتوں سے اور بلاؤں سے، دشمنی رکھنے والوں کی دشمنی اور عداوت رکھنے والوں کی عداوتوں سے محفوظ رکھنا۔ محمد اور آل محمد علیہ السلام کا واسطہ اے میرے معبود جن کے گھروں میں بیٹیاں جوان ہیں، یا اللہ عزت کے ساتھ ان کے لیے بہتر سے بہتر رشتوں کے انتظامات فرما۔ یا اللہ جو بغیر اولاد کے انہیں اولاد صالح عطا فرما۔ محمد اور آل محمد کا واسطہ جو بیٹوں کے متمنی ہیں انہیں بیٹے عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں کربلا کی زیارت نصیب فرما، مزارات مقدسہ جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں کورونا نام کی بیماری پھیلی ہے، یا اللہ ہر انسان کی حفاظت فرما۔ معبود محمد اور آل محمد علیہ السلام کے چاہنے والوں کو ہر بلا، ہر پریشانی، ہر مصیبت سے محفوظ رکھنا۔ یا اللہ تمام تر مراجع اعظام بالخصوص آیت اللہ العظمی عقائد سیستانی، آیت اللہ العظمی عقائد خامنائی، آیت اللہ العظمی ناصر مکارم شیرازی، آیت اللہ العظمی شیخ وحید خراسانی اور تمام تر علماء کو عمر دراز عطا فرما۔ معبود ہماری تمام تر عبادت گاہوں، چاہے وہ مساجد ہوں،
درگاہ ہوں، کربلا ہوں، عبادت خانے ہوں، یا اللہ سبھی کی حفاظت فرما۔ یا اللہ محمد اور آل محمد علیہ السلام کا واسطہ یہ ہاتھ جو تیری بارگاہ میں دعا کے لیے بلند ہے، میرے معبود ان تمام تر اٹھے ہوئے ہاتھوں کی دعاؤں کو قبول فرما۔ ان ہاتھوں کو اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہیں بنانا۔ محمد اور آل محمد علیہ السلام کا واسطہ یا اللہ ذکر کا ثواب، اس محمد اور آل محمد کے ذکر کا، یعنی مجلس کا جو اجر و ثواب تیری بارگاہ سے معین ہوا ہے، اس کو مرحوم و مغفور عزادار مولا جناب زکی طیب ابن مہدی حسن مرحوم کے لیے باعث اجر و ثواب قرار دے۔ یا اللہ مرحوم کی اہلیہ، مرحوم کے بھائی، مرحوم کے اعزاء و قارب، تمام تر متعلقین کو صبر عطا فرما۔ محمد اور آل محمد علیہ السلام کا واسطہ اے میرے معبود ہم سبھی کو وہ اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرما جن اعمال سے میرے معبود تیری آخری حجت جو پردہ غیب میں ہے وہ، اور میرے معبود تو راضی ہو جاتا۔ معبود محمد اور آل محمد علیہ السلام کا واسطہ یا اللہ جو بھی مومنین یا مومنات اس دنیا سے گزر گئے ہیں، یا یہ پھر دوسرا سال کورونا کے نام سے پھر آ گیا ہے ہمارے سامنے، یا اللہ جتنے افراد بھی اس کورونا کی وجہ سے گزر رہے ہیں، معبود ان سبھی کی مغفرت فرما۔ یہ جو اپنی موت گزر رہے ہیں، معبود ان کی بھی مغفرت فرما۔ معبود محمد اور آل محمد علیہ السلام کا واسطہ یا اللہ ہم سبھی کو اپنی عبادت کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطی خطاؤں کو معاف فرما۔ معبود ہم سبھی کو تلاوت قرآن مجید کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے معبود محمد اور آل محمد کا واسطہ یا اللہ سید الشہداء شہداء کربلا کا واسطہ، کتاب آخر، نبی آخر، حجت آخر علیہ السلام کا واسطہ میرے معبود ہم سبھی کو ماہ مبارک رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت اور انسانوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دعائے آخر یہ ہے میرے معبود حضرت ولی امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سبھی کو مولا کے ناصر و شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق محمد و آل محمد علیہ السلام۔ آخر کلام میں پھر آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور جناب زکی طیب ابن مہدی حسن کو ایثار فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا ابا عبد اللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ وعلی جدک و ابیک، السلام علیکہ وعلی امک و اخیک، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی اختک زینب الرقیہ بنتک سکینہ واخیک یا ابا الفضل العباس والمسلمین عقیل۔ السلام علیکم جمیعا شہداء کربلا و سرائے کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا شمس الشموس، السلام علیکہ یا انیس النفوس، السلام علیکہ ایہا المدفون بأرض طوس، السلام علیکہ یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا، روحی و جسمی لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا مولا یا صاحب العصر والزمان، الامان والامان والامان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا بقیت اللہ فی ارضہ، السلام علیکہ یا امام زماننا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔